علم وحی کا، دین کے علم کا، شریعت کے علم کا، قرآن مجید کے علم کا، حدیث کے علم کا اگر واقعتاً بندہ حقیقتاً دل سے، ارادے سے، نیت سے، خلوص سے طالب بن جائے، چاہنے والا بن جائے، سیکھنے والا بن جائے، لیکن بننے اپنے دل سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے، اپنی سوچ کو استعمال کر کے کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے زندگی گزارنی ہے، اس میں حرام کام بھی ہوں گے، حلال کام بھی ہوں گے، میں نے حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اس میں جائز بھی ہوگا، ناجائز بھی ہوگا، میں نے جائز کو اختیار کرنا ہے اور ناجائز سے بچنا ہے، اس کے اندر گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، میں نے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کو کرنا ہے۔ یہ ضرورت سمجھ کے انسان اگر دین سیکھے، یہ ضرورت سمجھ کے اگر انسان دین سیکھے، 10 سال 8 سال لگانے کے بعد جب بندہ مکمل عالم بن جاتا ہے تو آج کل وفاق المدارس ہے ہمارا، تو وفاق کی سند ملتی ہے، پہلے وفاق المدارس نہیں تھا، یا اب بھی جو بچے بغیر وفاق کے پڑھتے ہیں پھر ان کو مدرسے کی طرف سے سند ملتی ہے۔ تو جب فارغ ہو گئی پوری کلاس، سندیں تیار ہو گئیں، تو ہر بچہ سند لے رہا ہے مدرسے سے۔ ایک بچے نے سند نہیں لی، عالم وہ بھی بنا، مکمل کورس اس نے بھی پڑھا اور بڑا لائق تھا، بڑا قابل تھا، بڑا سنجیدہ تھا، تو استاذوں نے پیغام بھیجا یا بلایا اس کو کہ بھی باقی سب نے اپنی اپنی سند جو عالم بننے کی ہے وصول کر لی ہے مدرسے، تو نے سند نہیں لی کیوں؟ تو وہ کہنے لگا استاد جی میں سند کو کیا کروں گا، میں نے پڑھا اس لیے تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں زندگی جو گزاروں گا اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور وہ میں نے جان لیا، سیکھ لیا۔ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، میں زندگی ساری آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ باقی سند تو وہ لے جس نے اس سند کو کہیں دکھا کر کے امامت کرنی ہو، اس سند کو دکھا کر کے کہیں ملازمت کرنی ہو، اس سند کو دکھا کر کے کہیں کوئی اور کاروبار کرنا ہو۔ میں نے سند لے کے کیا کرنی ہے؟ میں نے پڑھا ہی اس لیے تھا کہ میں آخر ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میرے لیے کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے، کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، تو میں نے اس کو سیکھنا ہے۔ وہ میں نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ حدیث بھی میں نے مکمل پڑھ لی، فقہ بھی میں نے مکمل پڑھ لی، قرآن کی تفسیر بھی میں نے مکمل پڑھ لی، ترجمہ تشریح بھی میں نے مکمل پڑھ لی، تو مجھے پتہ چل گیا الحمدللہ۔ اب میں اسی کی روشنی میں زندگی گزاروں گا، میں کاروبار کروں گا تب بھی اسی کی روشنی میں کروں گا، ملازمت کروں گا تب بھی اسی کی روشنی میں کروں گا، اگر مسجد میں رہوں گا تب بھی اسی کی روشنی میں کروں گا۔ جو کچھ آپ استاذوں نے مجھے کتابوں میں پڑھایا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلے میرا سیکھنے کا دور تھا، اب میں عالم تو بن گیا، اب میرے عمل کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تعلیم دین، تعمیل دین، پھر تیسرا ہے تنفیذ دین۔ پہلا ہے دین کو سیکھنا، اسے کہتے ہیں تعلیم دین، اور پھر ہے دین پر سیکھے ہوئے پر عمل کرنا، یہ ہے تعمیل دین، اور تیسرا ہے کہ پھر اس عمل کے ذریعے جیسے اپنے وجود سے کر رہا ہے، اپنے دائرہ اختیار تک، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے اعزاء اقارب ہیں، اپنے محلے دار ہیں، اپنے گلی والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنا کنبہ قبیلہ، کل کو اپنے بیوی بچے ہیں، ان میں بھی اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تنفیذ دین ہے۔ تو یہ میرا مقصد ہے۔ تو میں کس وجہ سے سند لوں؟ طالب علم اس کے قرآن مجید کے اندر کئی سارے واقعات اور قصے آئے ہیں۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ کہف کے اندر، اس میں طالب علم کا واقعہ ہے، اور 30ویں پارے کے اندر غالباً 2 واقعات ہیں طالب علم کے، 2 قصے، ایک سورۃ عبس و تولی کے اندر ہے اور ایک دوسری صورت ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے اندر ہے۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر طالب علموں کے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو اگر بندہ پڑھے
تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اخلاص سے، لگن سے، خشوع سے، خضوع سے اور اپنے ارادے سے، کسی کے دھکے دینے سے نہیں، کسی کے ڈنڈے مارنے سے نہیں کہ نہیں پڑھوں گا تو ماں باپ کیا کہیں گے، نہیں پڑھوں گا تو استاذ کیا کہیں گے، نہیں پڑھوں گا تو محلے دار کیا کہیں گے، نہیں پڑھوں گا تو اپنے ہم عمر بچے کیا کہیں گے، نہیں، بالکل یہ چیز نہیں ہے۔ میری ضرورت ہے، آپ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر میں آپ کو کہوں بھی سی یا کوئی اور کہے کپڑے اتار دو، اتارو گے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے یہ میری ضرورت ہے۔ سردی ہوتی ہے رات کو، اگر آپ کو کوئی کہے بھی سی کہ بغیر رضائی کے سو جاؤ یا باہر نکل کے سردی میں گلی میں بیٹھ جاؤ، تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے سردی سے بچنا میری ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ کھانا نہ کھاؤ تو آپ اس کے کہنے پر کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کھانا میری ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جیسے کھانا میری ضرورت ہے، لباس میری ضرورت ہے، سردی سے بچنا میری ضرورت ہے، گرمی سے بچنا میری ضرورت ہے، بالکل اس سے 1000 گنا زیادہ دین کو جاننا، اللہ کے حکموں کو جاننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان عرب کا ہے، چاہے وہ عجم کا ہے، چاہے وہ کیا ہے غریب ملکوں کا ہے، امیر ملکوں کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، مشرق کا ہے، مغرب ہے، وہ زیر زمین رہتا ہے یا آسمانوں تک چاند پہ رہتا ہے، کہیں بھی ہو، ہر انسان کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو جاننا۔ اور پتہ کس سے چلے گا؟ قرآن سے چلے گا۔ پتہ کس سے چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے چلے گا۔ تو اس لیے طالب علم کی اتنی برکات ہیں کہ میں اگر ان کے واقعات، حالات سنانا شروع کروں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے کہ جو بندہ واقعتاً سچا طالب علم ہو اس کی کتنی برکتیں آتی ہیں۔ صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کر ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم، جیسے ابھی طالب علم بیٹھے ہیں، اب یہاں سے ایک بچے نے گھر جانا ہے، وہ گھر کو جا رہا ہے، حالانکہ پڑھ کے واپس جا رہا ہے یا گھر سے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے راستے میں قبرستان پڑتا ہے جس میں مسلمان دفن ہیں اور وہ گنہگار مسلمان ہیں، اللہ نہ کرے، اور ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کی قبریں نئی ہیں یا پرانی ہیں اور وہ زیر زمین کتنا نیچے ہیں جو دفن شدہ مردے ہیں، اور یہ ان کو جانتا نہیں ہے، وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا کوئی نیت و ارادہ ان کو ثواب پہنچانے کا نہیں ہے، صرف اس کے اندر سے یہ گزر پڑتا ہے، تو اس گزرنے پر حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے کہ فرمایا سارے قبرستان والوں کا عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ طالب علم کے پاؤں کے تلوے کی وجہ سے۔ پاؤں کی جس کی برکت یہ ہے، اس کی زبان کی کتنی برکت ہوگی، اس کے ہاتھ کی کتنی برکت ہوگی، اس کے دل دماغ کی کتنی برکت ہوگی جس میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے پاؤں کی برکت ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ دنیا دار جانتے ہیں کہ یہ کتنے برکت والے ہیں، اس لیے وہ ہمیں گھروں میں لے جاتے ہیں، فیکٹریوں میں لے جاتے ہیں، اداروں میں لے جاتے ہیں، دکانوں میں لے جاتے ہیں، ہم سے دعائیں کرواتے ہیں، یہاں ہماری خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں جانتے کہ ہم کتنی شان والے ہیں۔ افسوس یہ ہے، بس ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی شان والے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی شان آپ نہیں جانتے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے بڑے کام کے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، معاشرے میں سے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب